دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری رہے گا، صرف بانی کی پی ٹی آئی کی کال پر ہی واپس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ علی امین گنڈا پور بولے، ہم پر گولیاں چلائی گئیں، کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ جب سیدھی فائرنگ ہوئی تو بشرا بی بی کو لے کر نکلنا پڑا۔ ہمارا لیڈر ناجائز کیسوں میں جیل کے اندر ہے، پرامن احتجاج کرنے پر جبر کیا گیا۔ 2.5 سال سے بے بنیاد مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، عوام آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے گھروں سے نکلے، تشدد بھی ہم پر ہوا اور مقدمات بھی ہم پر کر دیے گئے۔ ایک شخص اپنی ذات کے لیے پاکستان کی قربانی چاہتا ہے، ملک کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ توڑ دیں گے۔ آج کے بعد ملک دشمنوں اور فسادیوں کو مزید موقع نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے تحریک انتشار نے اسلام آباد میں فساد برپا کیا، سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا۔ سپہ سالار نے اسلام آباد میں لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے بھرپور معاونت کی۔ 9 مئی کے مجرموں کو قرار واقع سزا ملتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کوئی تحریک نہیں، تخریب کاری ہے، سیاست میں اس کی گنجائش نہیں۔ ایک طرف ملک کی ترقی کے معاہدے ہو رہے تھے اور ادھر فسادی ہتھیار لے کر دارالحکومت پر حملہ آور تھے۔ شہباز شریف نے مزید کہا، غلیظ زبان استعمال کر کے دوست ملک اور سعودی فرمان روا کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اس سے زیادہ ملک دشمنی کیا ہوگی؟ الیکشن میں دھاندلی کا رونا رونے والے پہلے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کا حساب دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کا کارکنوں کی ہلاکت کا دعویٰ یکسر مسترد کر دیا۔ کہا، پی ٹی آئی نے بھاگنے کے بعد لاشوں کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ علی امین گنڈا پور کو اپنی شرمندگی چھپانے کا اور کوئی طریقہ نہیں مل رہا۔ آپ عزت کے ساتھ چلے گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ وزیر داخلہ نے 31 دسمبر کے بعد بغیر این او سی افغان شہریوں کے اسلام آباد میں رہنے پر پابندی کا اعلان بھی کر دیا۔ محسن نقوی کا ڈی جی رینجرز پنجاب کے ہمراہ پمس اسپتال کا دورہ، زخمی رینجرز، ایف سی اور پولیس جوانوں کی عیادت کی۔ اسلام آباد کلیئر کرانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ ملک خون ریزی کی سیاست کا متحمل نہیں، مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذمت۔ بولے، اگر حکومت ہر صورت جیل میں رکھنے اور وہ نکالنے پر بضد ہوں تو ملک میں انارکی ہی ہوگی۔ اتنے انتظامات کے باوجود پی ٹی آئی والے ڈی چوک کیسے آ گئے؟ کیا تشدد کا راستہ بنانے کے لیے ان کو آنے دیا گیا؟ موجودہ حالات کی اصل وجہ 8 فروری کے الیکشن ہے۔ اداروں کو الیکشن سے دور ہونا ہوگا، تبھی عوام کو سکون ملے گا۔ سربراہ جے یو آئی کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانے کا مشورہ۔ بیلاروس کے صدر اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور درپیش چیلنجز پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے بیلاروس کی عالمی اور خطے کے لیے کردار کی تعریف کی۔ بیلاروس کے صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام اور افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف بھی کیا۔ بیلاروس کے صدر کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے پرجوش ملاقات۔ نواز شریف کو دیکھتے ہی بازو پھیلا کر کھلے دل سے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ نواز شریف نے اپنے دورہ بیلاروس کی یادوں کا ذکر کیا۔ نواز شریف نے صدر لوکاشنکو کے اعزاز میں مری میں سہرانہ دیا۔ الیگزینڈر لوکاشنکو نے کہا کہ طویل عرصے بعد اپنے محترم بھائی سے ملاقات پر بے حد خوش ہوں۔ آپ سے ہمیشہ بھائی وارہ احترام ملا۔ قائدین کا 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بیلاروس کے صدر نے زراعت، مشینری، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ ظہرانے میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو الوداع کہا۔ جہاں بھی غلطی ہوئی ہے، جس نے بھی کی ہے، میں تو ذمہ دار مرکزی لیڈرشپ کو قرار دیتا ہوں، کیونکہ سارے فیصلے وہی کرتے ہیں، وہی عمران خان سے جا کے ملتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کی ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی آپ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، پھر آپ ریزائن کریں۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے پارٹی لیڈرشپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں بولے، بدقسمتی سے جو اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں
وہ اس قابل ہی نہیں۔ احتجاج کا کوئی پلان تھا نہ ہی کوارڈینیشن۔ ملک تو پہلے ہی بند تھا، قیادت میں سمجھ بوجھ ہوتی تو اٹک میں ہی دھرنے پر بیٹھ جاتے۔ حکومت کو بھی مار دھاڑ کے بجائے سیاسی سوچ اپنانا ہوگی۔ اسلام آباد میں شیلنگ کے دوران مظاہرین کی اموات پروپیگنڈا قرار۔ سیکیورٹیز رائے کا کہنا ہے مظاہرین کی اموات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آپریشن میں کسی قسم کے اسلحے کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پولی کلینک اسپتال نے بھی مظاہرین کی ہلاکتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ وزارت بیان میں کہا احتجاج کے دوران اسپتال میں کوئی لاش نہیں لائی گئی۔ 66 سیکیورٹی اہلکاروں اور 36 سویلینز کو ایمرجنسی میں لایا گیا۔ زیادہ تر کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں معمولات زندگی بحال۔ جڑواں شہروں میں تعلیمی ادارے بھی آج سے کھل جائیں گے۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک رواں دواں۔ ڈی چوک اور اطراف کی صفائی بھی کر دی گئی۔ احتجاج کے دوران جلایا گیا پی ٹی آئی کا مرکزی کنٹینر بلیو ایریا میں ہی موجود۔ ادھر اسلام آباد کے ساتھ پنجاب میں بھی موٹر ویز کے تمام سیکشنز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکنے کے باوجود بلو ایریا میں پی ٹی آئی کا احتجاج۔ تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس سامی فاروق درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی قیادت کے خلاف اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک کے مختلف تھانوں میں 16 نئے مقدمات درج۔ مقدمات میں انسداد دہشت گردی، قار سرکار میں مداخلت، اہلکاروں کے اغوا سمیت سنگین دفعات شامل۔ تھانہ صدر حسن عبدال میں بھی درج ایف آئی آر میں بشرا بی بی، علی امین گھنڈاپور، عمر ایوب، عارف علوی سمیت کئی ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی نامزد۔ مقامی قیادت سمیت 10,000 سے زائد کارکنان بھی مقدمات میں نامزد ہیں۔